اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ان زوم آن لائن کلاس۔ میں پشاور ماڈل بوائز 3 کی طرف سے آپ کو زوم آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ آپ اپنے گھروں میں انشاءاللہ بہت اچھی صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ بیٹے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنی جو کلاس 5 کا چیپٹر ہے زکوٰۃ، ہم نے 5 کی کچھ کلاسز میں جو ہے تو اس کی شروعات کی تھی، لیکن اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ ایکسپلینیشن دوبارہ سے ہم کلیئر کر کے دے رہے ہیں، اور جو کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ سکے۔ بیٹا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے لفظ زکوٰۃ کا۔ بیٹا زکوٰۃ جو ہے یہ پلر آف اسلام میں سے 3rd رکن ہے ہمارا۔ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ پلر آف اسلام کہتے کسے ہیں۔ پلر آف اسلام کہتے ہیں اسلام کے ارکان کو۔ بیٹے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے کلمہ توحید، یعنی توحید پر یقین رکھنا۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے نماز، جو کہ سب سے امپورٹنٹ، جس طرح توحید کا رکن سب سے امپورٹنٹ، اسی طرح نماز کا رکن بھی امپورٹنٹ رکن ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس جو رکن ہے وہ ہے 3rd پہ ہمارے پاس رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہماری نماز کے بعد کا جو رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ بھی سب سے امپورٹنٹ رکن ہے۔ ان تمام اس کے ساتھ 2 مزید جو رکن ہے روزہ اور حج، یہ جو ستون ہے، یہ جو پلر آف اسلام ہے، اس پہ اصل میں اسلام کی تمام عمارت کی جو اسلام کی تمام عمارت ہے وہ اس کی بلبوتے پہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یعنی ہم ایک مسلمان تب کہلا سکتے ہیں جب ان پلر آف اسلام کو، ان ارکان اسلام کو جو ہے تو ہم اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں اور ان پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، زکوٰۃ کا جو میننگ ہے وہ میں آپ کو کلیئر کروں گی آسان الفاظ میں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں بیٹا پاک کرنے کو، مال کو پاک کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور بڑھانے کو، یعنی اپنے مال کو پاک کر کے اس کو بڑھانا جو ہے وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی لفظی جو معنی ہے وہ پاک کرنا، بڑھانا، پاکیزگی اس کا مطلب ہے۔ یعنی ہم اپنی دولت کو، یعنی ہم وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، جب ہم اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اپنے اس مال کو صاف ستھرا کر کے اپنے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل فرما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت میں سے ہم دوسروں کی مدد کر کے ہم اپنے اس دولت کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں، اس میں برکت آ جاتی ہے، وہ ہمارے ایسے کاموں پر لگتی ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے بیٹا؟ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا۔ زکوٰۃ سے مراد سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے بیٹا؟ زکوٰۃ سے مراد سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا مقررہ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اچھا زکوٰۃ جو ہے بیٹا، یہ آپ کے سامنے آپ کے چیپٹر کا جو پیج ہے وہ ہے 21 اوپن ہوا ہے۔ اس پہ ڈیٹیل یہ ساری لکھی گئی ہے، مزید ڈیٹیل میں ساتھ میں بتاتی جاؤں گی۔ بیٹے زکوٰۃ جو ہے یہ ہم مسلمانوں میں یہ ایک ایسا رکن ہے اسلام کا جو ہر مسلمان پر جو ہے اس کا ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ یعنی وہ مسلمان جو کہ صاحب استطاعت ہیں، جو کہ مالدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور اس کے لیے ایک خاص نصاب ہمارے اسلام نے ہمیں مہیا کیا ہے، جس نصاب کے مطابق ہم اسلام کے لیے جو ہے تو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی جو اسلام نے اس کے لیے تعین کیا ہے، مقرر کیا ہے مقدار کو، وہ نصاب کہلاتا ہے۔ ہر شخص جو ہے مسلمان وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ مقرر کردہ نصاب جو ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی، اور وہ مقرر کردہ نصاب جو ہے وہ شخص کہلاتا ہے صاحب نصاب، یعنی وہ اسلام کا مقرر کردہ نصاب جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اس شخص کو کہتے ہیں صاحب نصاب۔ اسلام میں یہ رکن صرف وہی شخص ادا کر سکتا ہے بیٹا جو کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب شخص اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مقرر کردہ نصاب جو کہ زکوٰۃ کے لیے اسلام میں ہے، وہ اس کے پاس موجود ہونا اس کا ضروری ہے۔ وہ مقرر کردہ نصاب جو ہمارے پاس ہے، ایک صاحب نصاب کے پاس جو ہونا چاہیے، وہ بیٹا ہمارے پاس اسلام میں اس کا تعین یہ ہے کہ اس کی مقدار ہے 7.5 تولے سونا،
ٹھیک ہے بیٹا. یا جو ہے ہمارے پاس ہے 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. جس شخص کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں وہ صاحب نصاب ہے، اس پر جو ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے اور وہ زکوٰۃ دے گا. اچھا بات یہاں پر بیٹا یہ ہوتی ہے ذہن میں پیدا کہ کسی کے پاس ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس سونا ہونا چاہیے، اس کے پاس چاندی ہو تو وہ زکوٰۃ دے گا. یعنی اگر اس کے پاس اس کے مطابق اس کی مقدار کی رقم بھی موجود ہے، یعنی اس کے پاس رقم موجود ہے 7.5 تولے سونے کے برابر، یا اس کے پاس رقم موجود ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر، تو وہ شخص جو ہے تو وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہوگا. یا اسی مقدار میں اس کے پاس جو ہے اناج موجود ہے جس سے اتنی ہی لاگت بنتی ہے اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے. یہ شرط بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ صاحب نصاب شخص کے پاس اسلام کا تعین کردہ نصاب کے مطابق جو مقدار دولت کی، مال کی، مویشیوں کی، اناج کی، سونے کی، چاندی کی جو مقدار موجود ہے اس پر 1 سال گزر جائے اور وہ اس کے گھر میں اس کے پاس موجود ہے یا اس کے دکان میں اس کے پاس موجود ہے یا کہیں پر بھی وہ دولت جو اس کی ہے وہ اس کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مسلمان کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب کون ہے بیٹا؟ جس کے پاس مقرر کردہ اسلام کا جو نصاب ہے، جو زکوٰۃ کے لیے تعین کردہ ہے وہ ہونا چاہیے. پھر میں نے آپ کو تعین بتایا کہ کتنا ہونا چاہیے. آپ کے پاس 7.5 تولے چاندی کے برابر، 7.5 تولے سونے کے برابر اور 52.5 تولے چاندی کے برابر کی رقم، یا اسی کے مطابق آپ کے پاس باقی جو دولت ہے جو آپ کی جو ہے سرپرستی میں ہے وہ موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو آپ جو ہے اس پر زکوٰۃ دینے کے پابند ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، یہ تو بات ہو گئی کہ نصاب کسے کہتے ہیں، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، اور اسلام میں نصاب جو ہے وہ کیا ہے، مطلب زکوٰۃ کے لیے نصاب کا تعین کیا ہے. اب بات آتی ہے بیٹا کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں تو وہ ہم اکثر کس کو دیتے ہیں؟ جو ضرورت مند ہوتے ہیں. ہم زکوٰۃ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ دے کر ان کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑے انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت زیادہ عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، انصاف کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا منصف ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو جو ہے تقدیر دی ہے. ٹھیک ہے. اچھی اور جو ہے تو اچھی تقدیر کے ساتھ اور بری تقدیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اعمال کو بنایا جا سکے اور اس کے مطابق ہمیں جو ہے اعمال کے مطابق ہمیں سزا اور جزا دی جا سکے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے تو کم دولت دی ہے، کچھ لوگوں کو دی ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو ضرورت مند بنایا ہے تو کچھ لوگوں کو اس ضرورت کا پورا کرنے والا بنایا ہے تاکہ اس سے ہمارے اعمال بنائے جا سکے. اسی طرح جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں میں سے ہی، ہماری ہی اس معاشرے میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ مالدار ہیں، جو کہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں، اور یہ اسی معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو، اس دنیا کو اسی طرح بنایا ہے تاکہ ہمارے اعمال کو دیکھا جا سکے. ٹھیک ہے بیٹا. آپ جو ہے آپ کو اپنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ ہی کا جو چیپٹر ہے، اس کا پیج ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام ہے میں سے تیسرا رکن ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے ارکان اسلام میں جو ہمارا تیسرا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ سے ہم مالی مدد کرتے ہیں کسی بھی ضرورت مند کی. وہ ضرورت مند جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ضرورت مند بنایا ہے، اور دوسرا شخص جو کہ صاحب نصاب ہے وہ اپنی جو ہے نصاب کے مطابق جو اس کو اسلام کے ذریعے بتایا گئے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دوسرے بندے کی، دوسرے ضرورت مند کی مدد کر کے ایک اسلامی معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا.
اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام کو ایک اچھا دین ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کے عبادات میں پوشیدہ ہے، یعنی توحید، اللہ پر یقین رکھنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ اس کے علاوہ روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جو تمام عبادات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ خوبصورتی ہے اسلام کی۔ اور اس اسلام کی اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ایک گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں پیش کیا ہے، ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، اور اس کے مطابق ہمیں ان عبادات کو ادا کرتے ہیں، ان عبادات کو ہم جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے خوش رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو نصاب بتایا گیا ہے کہ سونا، چاندی، مال تجارت یا روپیہ پیسہ کرنسی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت کی ہوں اور ضرورتیں اصلیہ سے زائد ہوں، یعنی آپ کی اصل ضرورت ہے اس سے آپ سے اضافی ہوں۔ تو ضرورتیں جو آپ کی اصل ضرورت ہے، رہائش، لباس، خوراک، سواری، علاج، تعلیم وغیرہ ہیں، اور اس مال پر سال گزر جائے تو ایسے مال سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ یہ اسلام کا تعین کردہ نصاب ہے، کس چیز کے لیے؟ زکوٰۃ کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہم مدد کرتے ہیں غریبوں کی، ان لوگوں کی جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ صاحب نصاب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، وہ دولت دوسروں کی مدد میں لا کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے ثواب کماتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اور بھی قریب کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر جو ہے تو دوسرے انسان سے، مطلب اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے، مطلب سب کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو جانچتا ہے کہ ایک کو امیر بنایا ہے تو دوسرے کو غریب بنایا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، اسلام میں جو بہت زیادہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو عبادات ہیں وہ اسلام کی خوبصورتی ہیں، اور یہ عبادات جو ہے لازم و ملزوم ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی ادائیگی جو ہے لازم و ملزوم ہے، یہ بہت اہمیت کی حامل عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کو اس لیے اس دنیا میں ہم پر لاگو کیا ہے تاکہ ہمارے جو اسلامی معاشرہ ہے یہ مضبوط ہو جائے، اس میں خوشحالی آئے، مسلمان خفا نہ ہو، مسلمان جو ہے ہر مسلمان اپنے اسلام یعنی اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے اور وہ فضیلت ہے، اس کو قرآن و حدیث میں بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کے بارے میں مختلف آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کے بارے میں نماز کے ساتھ اس کی جو ادائیگی ہے وہ نماز کے ساتھ ہی رکھی گئی ہے۔ نماز کے ساتھ جس بھی آیت میں ذکر ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر جو ذکر ہے جس عبادت کا، وہ زکوٰۃ ہے۔ اکثر آپ نے قرآن کی آیات میں دیکھا ہوگا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی آیات بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گی قرآن میں، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کا تیسرا رکن قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں فرمایا گیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت نمبر 20 ہے سورہ مزمل کی، جس میں فرمایا گیا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ترجمہ ہے اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو۔ میں نے اس کو دوبارہ ریپیٹ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ ریکال ہو کے بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس آیت میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی شخص کو، کسی بھی غریب شخص کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سے اس رقم کی جو ہے واپسی کا تو ہم ان سے مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اس زکوٰۃ کو دے کر ہم اس شخص کو مدد کرتے ہیں اور اس کو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتے کہ آپ مجھے اس کی جو ہے تو واپسی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ مجھے قرض دے رہے ہیں، یعنی اس شخص
کو دیے گئے پیسے جو ہیں یہ آپ کے مجھ پہ قرض ہیں، یہ میں آپ کو لوٹاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو انسان، اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو تو وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا قرض کیسے لوٹائے گا وہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرض اپنے احسان کے ساتھ لوٹاتا ہے، اور اس شخص کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کے آبرو میں بہت زیادہ اضافہ کر کے اس چیز کو لوٹایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ میرے لوگوں کو قرض دے رہے ہیں، جو میرے لوگوں کے ساتھ اب احسان کر رہے ہیں، جو میرے لوگوں کے ساتھ آپ زکوٰۃ کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ آپ اصل میں مجھے قرض دے رہے ہیں اور اس قرض کی ادائیگی میں کر کے دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی اجر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو زکوٰۃ دینے والے شخص کو کتنی فضیلت دے رہا ہے، اس کو کتنا رتبہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک افضل عبادت ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت بھی ہے۔ یعنی اگر آپ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کاروبار کو چمکانا چاہتا ہوں، اس کو اچھا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، اور یہ زکوٰۃ دینا اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ہے۔ تو جس کا کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا تو اس میں اس کو تو نفع ہی نفع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس قرآن کی آیت سے بخوبی لگا سکتے ہیں بیٹا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تو سب سے پہلے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کو، یا جو کہ اسلام کے دائرے میں شامل ہونے والے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو جب وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان میں سب سے جو پہلا ان کا پوائنٹ ہوتا تھا وہ پہلے نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف ان کو توجہ دلائی جاتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ: ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہوں۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کو جو ہے تو قبول کر لیا کرو، کیونکہ اس سے آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ایک بھلائی کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی صاف ہو جاتا ہے، ان کے روح بھی صاف ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو ہے ظاہر بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ مال جو وہ کماتے ہیں اس سے ان کا ظاہر بھی صاف ستھرا رہتا ہے اور ان کا باطن بھی، اور جب وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں تو اس سے برکت آ جاتی ہے، اور ان کا دل بھی مطمئن رہتا ہے، اور ان کا جسمانی طور پر بھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔ یعنی دونوں طرح سے انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی اپنا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے انسان کا زکوٰۃ دے کے، اور ان کا جو ظاہر ہے وہ بھی جو ہے دوسروں کی نظر میں بھی وہ بہت زیادہ باعزت ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ظاہر کا بھی پاک ہونا اور باطن کا پاک ہونا، یعنی دوسروں کی نظر میں ان کی بہت عزت بڑھ جاتی ہے، وہ اچھے جانے جاتے ہیں، اور باطن ان کا یہ کہ ان کی روح پاک ہو جاتی ہے، ان کا اللہ سے ساتھ جو رابطہ ہے وہ استوار رہتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو دولت دی تھی، جو مال دیا تھا، اس کو میں نے اللہ ہی کے راہ میں اس کو خرچ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی زکوٰۃ کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سی احادیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی اچھی باتیں فرمائی ہیں، تاکہ جس سے اسلامی معاشرے میں رہنے والے مسلمان لوگ جو ہیں تو اس سے سہارا لے کے، ان سے مستفید ہو کے اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے انسان خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو صدقہ و خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پر آپ کو بات سمجھائی گئی ہے کہ اے انسان، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خرچ کر، کس پر؟ لوگوں پر، زکوٰۃ دیا کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ جب تو زکوٰۃ دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا، اور تمہیں تمہارے کاروبار میں، تمہاری زندگی میں اتنی برکت دے گا کہ تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ تو اسی کی ترجمانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو صدقہ و خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تو میرے لوگوں پہ خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، میں تمہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی زکوٰۃ کی جو ہے تو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا بیٹے، زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ زکوٰۃ فرض کس پہ ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دے کون سکتا ہے؟ زکوٰۃ وہ شخص دے سکتا ہے جو مسلمان ہو،
یعنی کافر اس کے اس میں نہیں آتے، دائرہ کار میں نہیں آتے۔ ایک مسلمان ہی زکوٰۃ دینے کے قابل ہوتا ہے، اسی پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ وہ عاقل ہو، یعنی وہ عقل مند ہو، وہ باشعور ہو، وہ بالغ ہو، وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ اپنے مال جس کا وہ حقدار ہے، جس کا وہ مالک ہے، اس کے لیے اس کا بالغ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ آزاد ہو، جو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ غلام نہ ہو کسی کا، ٹھیک ہے۔ مال کا بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، یعنی جو نصاب اسلام نے مقرر کیا ہے اس کا یہاں پر وہ اس کا مالک ہو، پورے طور پر مال کا اس کی ملک میں ہونا، یعنی اس پر قابض ہو، یعنی جو مال وہ زکوٰۃ میں دے رہا ہے وہ اس کا مکمل طور پر مالک ہو۔ نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی جو نصاب ہے جو وہ دے رہا ہے، جو اس کے پاس موجود ہے، اس میں کسی قسم کا قرضہ شامل نہ ہو، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پر زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کے لیے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے کیا فرمایا ہے کہ وہ کیسا آپ نے اس کے ساتھ مطلب زکوٰۃ کا ہم نے کیسے ادائیگی اس کی کرنی ہے، یا ہم اگر اس کو ادا نہیں کرتے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، یاد رکھیں زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق اور مستحق قتل ہے، یعنی جو زکوٰۃ نہیں دے رہا وہ فاسق ہے، اس کے دل میں جو ہے بغض ہے، کینہ ہے، اور وہ کافر ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، مصارف زکوٰۃ کی طرف ہم آئیں گے بیٹا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، زکوٰۃ کی فضیلت کا ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی جو نیکی ہے وہ اس کے لیے 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا خرچ کیا ہوا 1 روپیہ اس کے اعمال میں جب اس کی نیکی لکھی جاتی ہے تو وہ 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، زکوٰۃ کا ہمیں سمجھ آ گیا کہ زکوٰۃ کہتے ہیں مال کے پاکیزہ ہونے کو، نصاب کسے کہتے ہیں، صاحب نصاب کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ سب پر فرض ہے کہ فرض نہیں ہے، اور اسلام میں اس کا تعین کردہ مقدار کتنی ہے۔ اس کے بعد ہم فضیلت اور اہمیت پر آئے کہ قرآن میں اس کے بارے میں بہت سی جگہوں پر ارشادات ہیں، اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں کہی ہیں، احادیث میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی جو ہمارے وہ گناہ جو ہم نے کیے ہوتے ہیں یا قصدن یا ہم سے خطا ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہمارے اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، تو جو ہمارا صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ہے وہ ان چیزوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی پانی جب آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں پر ہم اب بات کریں گے کہ زکوٰۃ تو ہم پر فرض ہے صاحب نصاب لوگوں پر، اور یہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ لوگ کہلاتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے ہیں؟ ہمارے پاس مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ 8 ہیں۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جاتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور مصارف زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ پانے کے لینے کے مستحق ہوتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مستحق لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ مصارف زکوٰۃ ہمارے پاس جو ہے وہ 8 ہیں۔ یہاں پر آپ کو نظر آئے اسکرین پر کہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، نماز کے بعد اس کا نمبر ہے 3 نمبر پہ، زکوٰۃ کا جو پلر آف اسلام ہے وہ 3 نمبر پہ ہے، اور اس کا جو نصاب ہے وہ ہمارے پاس اس کے لیے ہونا چاہیے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور یہ ہمارے پاس دیکھیں پیسوں کی شکل میں بھی، اناج کی شکل میں بھی، اور یہ ہم جو ہے مختلف اس کی ہمارے پاس جو مال مویشی ہوتے ہیں اور اس کی شکل میں جو ہے ہم اس کی ادائیگی اس کی قیمت کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر فوائد پر ہم آئیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے ہم کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا،
آپ لوگوں کو میں نے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بتانا تھا۔ مصارف زکوٰۃ وہ مستحق لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ جن کو ہم دے سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو مصارف میں شخص ہے جو ہمارے پاس مصارف زکوٰۃ کہلاتا ہے وہ ہے کہ ہم زکوٰۃ غلام کو دے سکتے ہیں۔ کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کسی غلام کو، کسی کے جو کہ قید میں ہو، اچھا جو کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو کہ اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض مسافر ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سفر راہ کے لیے زاد راہ موجود نہیں ہوتا، تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ الفت رکھتے ہیں اسلام سے اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن اس ڈر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے ان کی جو برادری کے لوگ ہیں، جو ان کے لوگ ہیں آس پاس کے، وہ ان کے ساتھ رشتہ توڑ دیں گے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو، یا جو نو مسلم ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو عاملین ہیں وہ لوگ جو کہ اس کام پر جن کو لگایا گیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے کام پر لگائے گئے ہوتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ جو کہ دے رہے ہوتے ہیں صاحب نصاب لوگ، تو ان کی جو فراہمی ہے اس فراہمی کے دوران جو لوگ یوز ہوتے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو عاملین کہتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم زکوٰۃ ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم معذور لوگوں کو جو کہ کما نہیں سکتے اپنے لیے، جو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا ہوتا، یا وہ لوگ جو کہ بنیادی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنیادی ضروریات سے محروم رکھا ہو، یا ان کو ایسی کسی قسم کی جسمانی معذوری ہو کہ وہ اپنے لیے کچھ کما نہ سکتے ہوں، یا جو ہے تو وہ اپنی جو بنیادی زندگی کی ضروریات ہوں ان کو پورا نہ کر سکتے ہوں، موجود ان کے پاس نہ ہو، تو ان کو آپ جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ غلام کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ عاملین کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ نو مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ مسافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ مصارف زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو میں ایک حدیث کا بتا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یعنی جب ہم ان مصارف زکوٰۃ لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے اس دولت سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہمارا معاشرہ کیا بن جائے گا؟ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بدتر ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف جائے گا، اور ہماری قوم شکار ہو جائے گی کن چیزوں کی؟ بھوک کی، قحط سالی کی، یعنی ہم پہ وبائیں ٹوٹ پڑیں گی۔ جب ہم اپنے اعمال سے، ہم اپنے عبادات سے روگردانی کریں گے، منہ موڑیں گے، جو زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے اس کو ہم نہیں دیتے، روگردانی کرتے ہیں اور اس کو سنبھال کے گن گن کر واپس رکھتے ہیں، تو وہ چیزیں بن جاتی ہیں عذاب کسی بھی قوم کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے اس کی ادائیگی کو ہم وقت پر کریں۔ زکوٰۃ کا اپنا جو ہے جس شخص کے ساتھ نصاب جو تعین کردہ نصاب ہے اس کے مطابق جتنی دولت ہوتی ہے اسی کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ جس کے پاس زیادہ دولت وہ زیادہ ادا کرے گا، جس کے پاس کم دولت تو اس کو وہ کم ادا کرے گا، اور یہ اپنے آپ کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ زکوٰۃ کا ہمارے لیے مقصد ایسا ہی ہے بیٹا، جیسے آپ ایک پودے کو پانی دیتے ہیں، پانی وہ چیز ہے جو کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرماتا ہے، ہمیں ہوا پانی سب کچھ دے کے ہمیں صحت مند رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ زکوٰۃ جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، وہ پیسے جو کہ ہم دوسروں کی جس سے ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے، ہمارے مال میں، ہمارے اولاد میں، ہماری صحت میں، ہماری روح کی خوشی میں، سب چیزوں میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، اور ہم ایک مطمئن انسان بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ تو آپ کے پاس جو ہے تو زکوٰۃ کی اہمیت ہو گئی۔ ہمارے پاس یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کے فوائد اور معاشرتی اثرات ایسے ہیں جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جس کو ادا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ قرب کہتے ہیں بیٹا اللہ تعالیٰ کی قربت کو، پیار کو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے حب رکھتا ہے۔ حب کہتے ہیں اخوت کو، پیار کو، محبت کو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے رقم میں، دی ہوئے مال میں اس کے ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت مند بنایا ہے۔ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کر کے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ بھی بنا سکتا تھا، ایک جیسا بھی بنا، ایک تقدیر کے ساتھ بھی، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب تو کسی کو بہت امیر بنایا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ مال صاف ستھرا ہو کے صرف ان کاموں میں رکھتا ہے جن سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے اپنی مال کی قربانی دیتا ہے، اپنی مال کو دیتا ہے، تو اس کے دل سے اس مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس مال کی بجائے اپنے اللہ کو اپنے اللہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر زکوٰۃ کی جو ادائیگی فرض کی ہے یہ اسی لیے بھی ہے تاکہ ہمارا دل اور ذہن مطمئن رہ سکے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اصل حقدار ہی کو ملے۔ جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ معاشرہ باعزت معاشرہ کہلائے گا، تو اس کے جو شہری ہے وہ باعزت شہری کہلائیں گے۔ وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے، یوں پورا معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے والدین ہیں، آپ ابھی چھوٹے بچے ہیں، آپ جو ہیں تو آپ پر یہ فرض ابھی نہیں ہے کیونکہ آپ بالغ نہیں ہیں، آپ کے والدین ہی یہ فرض ادا کرتے ہیں، اور آپ کے والدین کو اس فرض کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب ان کو دیتا ہے۔ بیٹا ابھی کے لیے تھینک یو سو مچ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کا جو چیپٹر ہے وہ بہت اچھے سے کلیئر ہوا ہوگا، اور آپ کو اس کے بہت سے پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹا آپ اس جو چیپٹر ہے اس کا پیج نمبر 21 22 بہت اچھے سے ریڈ کریں، تو آپ کو یہ مزید بھی آپ کے ذہن میں یہ